لله رب العالمين والعباد المتقين الصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله علماء اہل سنت، نعت خوانان حضرات، مہمانان گرامی، معزز و مکرم سامعین اکرام، دوستو، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مبارک تقریب جو بہت اونچی اور برکتوں والی ہے، اس سے بڑی اور کوئی تقریب نہیں ہوتی۔ یہ دستار فضیلت میں ہی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتا ہے، تو ہمیں میلاد جو ہے وہ اس دستار کی وجہ سے پتہ چلا ہے جب قرآن پاک ہمارے پاس پہنچا ہے۔ تو مجھے دعوت دی ہے جناب خلیل الرحمان مغل صاحب نے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں صوبیدار حاجی محمد الدین نور اللہ مرقدہ کو، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور ان کی برزخ کی زندگی کو آسان فرمائیں، اور ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرمائیں۔ جو وہ کام کر گئے ہیں یہ رہدی دنیا تک قائم اور دائم رہے گا، اور ہمیشہ اسے ان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پیارے صاحب، دنیا میں بڑے بڑے لائق لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے قابل، ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط جیسے لوگ آئے ہیں، لیکن جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشارہ۔ قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہے۔ پیارے صاحب، دنیا میں یہ تمہیں انسانیت نظر آتی ہے نا، یہ قرآن پاک کی ہی برکت کی وجہ سے آتی ہے، ورنہ آپ اندازہ کر لیں کہ ایسی جاہلیت تھی کہ بیٹی کتنی پیاری ہوتی ہے تو اسے زندہ بیٹی کو باپ اپنے سامنے کھدائی کروا کے دفن کر دیتے تھے، اتنی جاہلیت تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پھر بتایا کہ بیٹی کا کیا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی جگر کا ٹکڑا ہے، الفاطمہ تو بدعۃ منی، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے، اور بیوی نصف الایمان ہے۔ چار بنجم، یہ جو یورپین ممالک کہتے ہیں نا آزادی عورت کو ہمارا خیال کرتے ہیں، وہ وہاں پر یہ آزادی ہے بیہودگی کی۔ وہاں پر جار بنجم کے زمانے میں عورتوں کو ایسے بیچا جاتا تھا جیسے یہاں پر گائیں، بھینسیں، گھوڑیاں، جانور بیچتے تھے، ایسے وہاں پر منڈی لگتی تھی، اتنی تذلیل تھی عورت کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے عورت کو وہ مقام عطا فرمایا جو کہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ گھر کی چار دیواری کے اندر کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی عورت کو، مسلمان عورت کو میلی نگاہ سے دیکھے، اس کی نگاہ پھوڑ دی جاتی ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اتنا تحفظ اور کسی نے نہیں دیا عورت کو جو ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اب ان عورتوں کے پاس تو وہ معلومات، اعلیٰ معلومات تو ہے ہی نہیں ہے، وہ حاصل کریں تو انہیں پتہ چلے۔ حضرت بابا اختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد پاک ہیں، اور عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور مرید ہیں، تو وہ سید تھے، بچے تھے، یتیم ہو گئے۔ جب ان کی عمر 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ہوئی تو انہیں پڑھنے کے لیے ان کی والدہ ماجدہ نے حضرت حمید الدین ناگاری رحمۃ اللہ علیہ
کے پاس بھیجا۔ اس عمر میں بچے کو اگر کسی نیک بندے سے پڑھایا جائے تو ذہین ہوتا ہے اور نیک بھی ہوتا ہے، لائق ہوتا ہے۔ آپ بھی ایسے کیا کریں۔ وہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے انہیں بھیجا، اور استاد کا ادب دیکھیں۔ میں وہاں دہلی میں گیا آپ کے مزار شریف پہ، تو انہوں نے اپنے استاد کا قبر اپنے سے اونچی بنائی ہوئی ہے، اور حضرت آپ کی قبر جو وہ نیچی ہے۔ حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ کی قبر اونچی ہے اور ان کی قبر نیچی ہے، اور ان کی کرامت میں نے دیکھی ہے کہ جب ان کی مزار شریف پہ ہم 450 بندہ کھڑا تھا اور دعا کر رہے تھے، ایک لمحہ ایسا آیا جیسے بجلی گئی ہو تو بٹن آن کریں، 400 بلب ہوں تو بلب آن ہو جائیں یکدم، ایسے ہی ایک لمحہ ایسا آیا کہ یکدم 450 بندے کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو، رکت طاری ہو گئی۔ یہ اللہ کے ولیوں کے پاس آج بھی یہ کرامتیں موجود ہیں، اور ان کے مزارات پر جا کر دعائیں کرو تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو ان کے پاس لے کر جب گئے پڑھنے کے لیے 4 سال 4 ماہ 4 دن میں، تو انہوں نے سبق پڑھانا شروع کیا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت جہاں تک مجھے سبق یاد ہے وہاں تک سن لیں اور اسے آگے دیں۔ انہوں نے کہا سنائیں۔ انہوں نے بسم اللہ شریف سے شروع کیا، اور سبحان اللہ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیات 15 سپارے تک زبانی سنا ڈالا۔ تو آپ نے کہا بیٹا تم نے تو بڑی محنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا میری محنت نہیں ہے، میری والدہ صاحبہ جب روزانہ چکی پیستی تھی نا تو مجھے گود میں بٹھا لیتی تھی، یہاں تک ان کو روزانہ منزل ہوتی تھی قرآن پاک وہ پڑھا کرتی تھی، تو مجھے سن سن کے یاد ہو گیا۔ وہ مائیں تھی کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ ہماری ان خواتین کو اگر یہ پتہ چلے کہ اسلام میں کتنی برکتیں ہیں تو یہ دوسروں کی تو بات ہی نہ سنیں۔ دیکھیں مرد کو الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنایا ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی عطا فرمائی ہے، تو دونوں کا موازنہ رکھا ہے۔ تو وہ عورت کو یہ نہیں پتہ ہے کہ جب ہم باہر نکلیں گی بے پردہ ہو کے تو وہ خوبصورت ہوتی ہیں، انہیں کوئی بھی دیکھے گا تو عاشق ہو جائے گا، جب عاشق ہو جائے گا تو ان کے لیے مصیبت آ جائے گی۔ تو یہ چیزیں انہیں پتہ نہیں ہیں۔ اگر اسلام کی تعلیمات ہو تو وہ تو بڑی محفوظ زندگی گزاریں۔ ہماری عورتیں اللہ کا فضل ہے، ہم دیہات میں رہتے ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، تو ہمیں انہیں یہ پتہ ہے کہ شرم و حیا کی کیا چیز ہے۔ وہ تو اونچی آنکھ کر کے کسی مرد سے بات نہیں کرتی۔ تو پیارے صاحبو، اپنے اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ پراستہ کریں۔ آج ہم نے دیکھا کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اولاد کیسا سلوک کرتی ہے، یعنی والد بیچارہ بلاتا ہی رہتا ہے تو اسے ایک کونے پر انہیں لٹایا ہوتا ہے سوٹی دے کے، ککڑی جو ہے وہ انہیں موڑتے رہو۔ پیارے صاحبو، ماں کا تو ہم احترام سنتے رہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس ماں کے اندر ممتا ہے، کیونکہ پیار ہے نا۔ ماں تو بہت پیار کرتی ہے کہ اگر کسی بچے کو اس نے نلا دلا کے صاف ستھرے کپڑے پہنا کے تو باہر کھیلنے کے لیے بھیجا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا اور مٹی سے اپنے کپڑے ربڑ کے خراب کر کے آ گیا ہے، تو پھر بھی ماں کو پیار آتا ہے، غصہ نہیں آتا۔ اور بچہ اگر خوش ہو ہنس رہا ہو تو ماں کو پھر بھی پیار آتا ہے، بچہ رو رہا ہو تو پھر بھی اس پر پیار آتا ہے۔ ماں کی ممتا ایسی چیز ہے۔ اور اگر بچہ کوئی غلط کام کرے، غلطی کر کے آئے تو کوئی شکایت لگانے کے لیے کوئی آ جائے دوسری عورت، تو وہ کہتی نہیں جی یہ ماڑا پتر تو کام نہیں کرتا، یہ احمد لوگ اس نے شکایت لانے رہنے، یعنی مانتی ہی نہیں، اپنے بیٹے کی غلطی نہیں مانتی ہے۔ ماں کی ممتا ایسی چیز ہے۔ تو پھر لازمی بات ہے اولاد ماں کے ساتھ زیادہ کرتی ہے، اور باپ تو سورج ہوتا ہے کہ اگر بیٹے سے کوئی ایسی خطا ہو تو ماں کہتی ہے ٹھہرو باپ کو آنے دو میں اسے بتاؤں گی، تو وہ ڈر ہوتا ہے نا باپ کا، باپ سورج ہے نا، فصل پکتی ہے اسے۔ تو وہ جب بڑے ہوتے ہیں نا ماں کا ادب احترام تو کرتے رہتے ہیں، باپ کو ان کے دماغ میں وہی بات ہوتی ہے جو پہلے بچپن سے چلی آئی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ماں کا احترام بھی بڑا ہے،
پہلا درجہ ماں کا ہے، دوسرا پھر ماں کا ہے، تیسرا پھر ماں کا ہے، چوتھا باپ کا ہے۔ اور چوتھا جو درجہ ہے باپ کا، یہ کتنا ہے یہ خیال کر، جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے نا اتنا بڑا مرتبہ ہے، وہ بھی ایک جو باپ کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے بیٹا میں تجھے اللہ کے رستے پہ ذبح ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، تمہاری کیا مرضی ہے؟ انہوں نے مرضی پوچھی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ ہر حالت میں نے ذبح کرنا۔ انہوں نے کہا تمہاری کیا مرضی ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جان کا معاملہ ہے، مجھے سوچنے کا موقع دے دیں، اپنی ماں سے مشورہ کرنے دیں، پھر میں جواب دوں گا۔ تو انہوں نے ایسے نہیں کہا۔ انہوں نے جب یہ فقرہ سنا کہ فانظر ماذا تری، تمہاری کیا مرضی ہے، فوراً انہوں نے کہہ دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ پس اے باپ کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم ملا ہے، مجھے آپ ثابت قدموں میں پائیں گے۔ اور جب ذبح کرنے لگے تو پھر انہوں نے کہا میرے دونوں ہاتھ رسی سے باندھ دیں، پاؤں بھی رسی سے باندھ دیں، کیونکہ جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو مجھے ہوش نہیں رہے گی، تو بے ہوشگی کی عالم میں میرا ہاتھ یا پاؤں آپ کو نہ لگ جائے اور میں بے ادب نہ ہو جاؤں۔ علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ با ادب با مراد ہوتا ہے اور بے ادب بے مراد ہوتا ہے، بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ٹوئی۔ پیارے صاحبو، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، پیغمبر کا بیٹا، نبی کا بیٹا، پسر نو ببدا با نشست خاندانش نبوتش گم شدہ، پیغمبر کے بیٹے نے بے ادبی کی اور وہ جہنمی ہو گیا۔ اور دوسری طرف سگے اصحاب کاف چند روزے پے نیکا رفت مردم شد، اصحاب کاف کا کتا بزرگوں کا اس نے ادب کیا اور وہ جنتی ہو گیا۔ پیغمبر کا بیٹا جہنمی ہو گیا اور کتا جنتی ہو گیا، کس وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے۔ ادب گاہے زیر آسمان از نازک تر نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزید اینجا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے امام ہوئے ہیں، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مقام ملا ہے ادب کی وجہ سے۔ سادات کا ادب کیا تھا، وہ آپ نے علماء سے بات سنی ہوئی ہے، وہ کشتی والی بات۔ تو ادب اس بندے میں آتا ہے جس میں انکساری ہوتی ہے، اور انکساری جو ہے یہ ملتی ہے قرآن پاک کی تعلیم سے۔ اور یہ قرآن پاک کی تعلیم ہمیں کون دیتے ہیں؟ علماء اکرام دیتے ہیں، جنہوں نے مدرسوں میں پڑھا ہوتا ہے، چٹائیوں پر بیٹھ کے علم حاصل کیا ہوتا ہے، اور ٹکڑے مانگ کر کھائے ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیتے۔ وقت پر اذانیں دیتے ہیں، وقت پر نمازیں پڑھاتے ہیں، جنازے پڑھاتے ہیں، وقت پر نکاح پڑھاتے ہیں، اور بے لوس پڑھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ مفت پڑھاتے ہیں، 15-20 ہزار تنخواہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا، مفت ہماری خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم جو ہے مفت دی جا رہی ہے، اور جو تعلیم ہم دنیاوی حاصل کرتے ہیں نا، وہ اس پہ کتنی فیسیں خرچ ہوتی ہیں، کتنے آپ گاڑیوں موٹروں پہ وہ خرچ کرتے ہیں، کتابوں پہ خرچ کرتے ہیں، یونیفارم پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ تعلیم حاصل کر کے کیا کرتے ہیں؟ اے سی بن جاتا ہے، کوئی ڈی سی بن جاتا ہے، سب تو نہیں بنتے، کوئی بریگیڈیئر بن جائے گا، کوئی جنرل بن جائے گا، اپنے اپنے محکمے پہ کنٹرول بھی کر لے گا۔ اے سی پوری تحصیل کے انتظامات کو سنبھالتا ہے، ڈی سی ضلع کے انتظامات کو سنبھالتا ہے، بریگیڈیئر پورے بریگیڈ پہ کنٹرول کر لیتا ہے، جنرل ڈف آرمی پہ کو قابو کر لیتا ہے، لیکن اپنے نفس پہ قابو نہیں کر پا سکتا۔ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے یہی اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے۔ یہی اعلیٰ تعلیم ہمیں رشتے ناطے پہچان بتاتا ہے۔ تو مجھے یہ خوشی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنا بڑا کام ہوا ہے، اتنا بڑا کام ہوا ہے۔ ایک حافظ کو ایک بندے کو بسم اللہ شریف کلمے اگر یاد کرا دیتے ہیں تو وہ بڑی بات ہوتی ہے۔ کلمے ہم جب سنتے ہیں نا، یہ کوئی فرض نہیں ہے سننا،
نکاح میں، اس لیے علماء کرام نے رکھا ہے کہ نکاح کے ٹائم پر بھئی کلمے سنے جائیں گے تاکہ وہ بچہ بچپن میں ہی 6 کلمے یاد کر لے، ایمان کی صفتیں یاد کر لے، اور اس میں ہمارا سارا اسلام ہے۔ یہ 6 کلموں میں ایمان کی صفتوں میں اگر اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو سارا اسلام اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو جو چیزیں ہمارے علماء نے جاری کی ہوئی ہیں اس پر دھیان دیا کریں۔ مجھے ایک کرنل صاحب ملے، کہتے ہیں وہ پینشن جا رہے تھے، کہنے لگا جی پیر صاحب مجھے قرآن پاک پڑھا دیں، میں کسی سے پڑھنا بھی شرم آتی ہے، میں نے قرآن پاک پڑھا نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا یہ وہ بندہ ہے، کرنل بننا کوئی آسان کام ہے، کتنے علوم و فنون وہ پڑھتا ہے، جنگیں سیکھتا ہے اور اس کے ڈیفنس سیکھتا ہے ملک کا، وہ دفاع اور ایمبش کرتا ہے، ریڈ کرتا ہے، کیا کیا وہ چیزیں سیکھ کے آتا ہے، امریکہ اور کس جگہ کورس کرتا ہے۔ تو اس بیچارے کو قرآن نہیں آتا، اس وجہ سے کہ بچپن میں اس کے والدین نے مسجد میں استادوں کے ساتھ علماء کے سامنے اس کو بٹھایا نہیں تھا۔ اگر بٹھایا ہوتا تو پھر اسے بلکہ وہ یاد ہوتی ہیں کئی صورتیں بھی، کیونکہ جو افسر بنتا ہے بڑا ذہین ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک لڑکا اب تھوڑا عرصہ پہلے وہ حفظ کر کے فارغ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ایسا مہربانی فرمائی اس پر، اب وہ میجر ہے، کیا نام ہے اس کا، عثمان ڈونگی کا۔ تو جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے اس کا سینہ علم کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں اور علماء کی قدر کریں۔ ہمارے جو علماء ہوتے ہیں کیونکہ وہ کچھ لیتے تو ہے نہیں، تو ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ یہ جو تعلیم دے رہے ہیں نا، اس تعلیم کا فائدہ تو امریکہ اٹھا رہا ہے، یورپین ممالک اٹھا رہے ہیں، جو اس پر ریسرچ کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں کیسے راز جو ہیں مضمر ہیں۔ ہمیں تو ورثے میں ملا ہے نا، جو چیز ورثے میں ملتی ہے اس کی تو قدر نہیں ہوتی۔ تو پیارے صاحب دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں آج کل کہ آپ میلاد شریف مناتے ہیں، اس کا ثبوت دیں۔ اور انہی دنوں میں انہیں یاد آتا ہے جب میلاد شریف کے دن ہوتے ہیں نا، تو اس وقت یہ ایسے سوال، بڑے بڑے سوال نکالتے ہیں کہ ہمیں ثبوت دیں کہ میلاد شریف کہاں لکھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا ہے، صحابہ کرام نے میلاد منایا ہے، یا صحابہ کرام نے بینر لگائے ہیں۔ تو ایک کون صاحب نے کیا حال تشریف، تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی بینر لگائے ہیں صحابہ کرام نے، یا صحابہ کرام نے، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، انہوں نے میلاد شریف منایا۔ تو آدمی خاموش ہو جاتا ہے کہ انہوں نے میلاد شریف نہیں منایا ہے، ہم ان کو کیا جواب دیں کہ جی انہوں نے ہاں آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما الاموال والاولاد فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اور جب تمہارے گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، جب فتنہ پیدا ہوتا ہے تو تم کتنی خوشیاں مناتے ہو نا، سیریل آ جاؤ یار، میری بات سن رہے ہو، ان کو رہنے دو، وہ بندے آتے جاتے رہیں گے، میری باتیں قیمتی ہیں، یہ آپ نہیں سن سکیں گے کسی سے۔ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، نچوڑ ہے زندگی کا حاصل ہے۔ میں 80 سال کی میری عمر ہے، تو میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کی اولادیں بھی صحیح رہیں اور آپ کا عقیدہ بھی صحیح رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما الاموال والاولاد فتنہ، تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اور جب فتنہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے، تو ہم لڈو تقسیم کرتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں یاد نہیں ہوتی ہے کہ یار ہمیں ثبوت دیں کہ یہ کس جگہ لکھا ہوا ہے قرآن حدیث میں کہ فتنہ پیدا ہو تو خوشیاں مناؤ۔ اور جب رحمت اللہ عالمین دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جنہوں نے ہماری بخشش کرنی ہے، جنہوں نے قبر میں بھی زیارت دینی ہے، تو ان کے بارے میں کہا ہے جی کہ ان کا میلاد ہے تو پہلے ثبوت دو۔ یہ اپنے نبی سے نفرت ہے نا، یہ امریکن سوچ ہے، یورپین سوچ ہے۔ وہ اپنی پیغمبر کی تو بڑی تعریف کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تعریف کے قابل بھی ہیں، ہم بھی انہیں مانتے ہیں، تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو ان کے امتی کچھ کھا کے آتے تھے نا، وہ بتا دیتے تھے کہ تم یہ چیز کھا کے آئے ہو، اور یہ بھی بتا دیتے تھے یہ چیز تم وہاں پر چھوڑ کر آئے ہو. ان کا یہ مرتبہ ہے. تو جو سید المرسلین ہیں انہیں دیوار سے پرلی طرف کی خبر ہی نہیں ہے. یار کچھ تو سوچو، کچھ جو تم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کے کچھ لحاظ کرو. یہ باتیں پستی والی ہیں. محمد بن عبد الوہاب نجدی سے پہلے یہ سوچ نہیں تھی. یہاں بر صغیر میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، یہاں تو اللہ کے نبی آئے، ولی آئے ہیں جنہوں نے ہمیں اسلام دیا. 1 کروڑ کو ہندو کو کلمہ طیبہ پڑھایا ہے. تو کئی کروڑ کے ہیں تب بھی کم ہے کہ وہ 1 کروڑ کی اولاد آگے ان کی تو ہم تک اسلام پہنچا ہے. یہاں پنجاب میں حضور داتا گنج باغ سید علی اجیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں. ان کے بارے میں علامہ اقبال صاحب نے فرمایا کہ خاک پنجاب از دم تو زندہ گشت. پنجاب کی مٹی آپ کے دم سے زندہ ہے. صبح ماہ از میرے تو تابندہ گشت، اور میری تو صبح ہی آپ کی سورج سے روشن ہوتی ہے. میں نے آگے جانا بھی ہے تو ایک بات اور آپ کو بتا دوں. یہاں کشمیر میں جموں، سری نگر، گلگت بلتستان، سکردو، چیچنیا تک حضرت امیر کبیر سید علی ولی ہمدانی شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام پھیلایا ہے. وہ ہمارے جد امجد ہیں. ان کا لقب ہے بانیان اسلامیان کشمیر. کشمیر میں آپ اسلام کی بانی، 450 کتاب کے آپ مصنف ہیں. اور علامہ اقبال صاحب کے آباء و اجداد نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. ان کے بارے میں علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ بہت ساری شاعری انہوں نے کی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ سیدت سادات سالار عجم دستے او مہمار تقدیر امم، کہ انہوں نے اسلام دیا ہے. پھر وہ آئے تھے نا ہمدان سے، تو آپ کا مزار جو تاجکستان کے اندر ہے. تو انہوں نے ان کتابوں کے اندر ایک کتاب لکھی تھی مودت فی القربہ، جس میں انہوں نے اولاد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل کی جو حدیثیں آئی تھیں نا وہ مرتب کی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی ہمارے سنی عالم دین کبھی آل بیت کی شان بیان کریں تو فوراً کہہ دیتے ہیں جی اندر سے شیعہ ہے. پہلے ہمیں نہیں پتا. تو یہ بات نہیں ہے. جو صوفیاء اکرام کا عقیدہ وہی ہے. اصحاب اکرام کا احترام، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پر فضیلت دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے ہیں. لیکن علی جو ہے ان کی معمولی ہستی نہیں ہے. ان کا مقابلہ کسی صحابی سے کیا جائے جو ان کے مقابلے کا نہیں ہے تو یہ پھر ہماری بد دیانتی ہے. علی وہ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت تک آنکھ ہی نہیں کھولی جب تک حضور نبی وسلم کی زیارت نہیں کی. ان کو گٹی آپ نے اپنی زبان سے عطا فرمائی ہے. آپ فاتح خیبر ہیں، علم کے شہر کے دروازہ ہیں. ان کے مقابلے میں کسی صحابی کا کوئی مقام نہیں ہے فضیلت کے لحاظ سے. لیکن ہم فضیلت ان صحابہ اکرام کو دیتے ہیں جس کے مطابق ہمیں بتایا گیا ہے. اور ان کا احترام حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے بھی ایسے ہی کیا ہے. ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں تو ان کی ہم بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے. جو ایسی بات کرے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو اس دور کے اندر وہ باتیں چھیڑی گئی ہیں کہ جن کی ضرورت نہیں ہے، جن کے بارے میں حکم خاموشی اختیار کرو. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام راضی رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ باتیں نہیں چھیڑنی ہیں، یہاں پر خاموشی اختیار کرنی. آج جنہوں نے چھیڑی ہیں انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نکلوائی ہے. ہمارے سنی بریلوی بڑے جید عالم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. انہوں نے کیسے کہ باغ فدق کی اب کیا ضرورت تھی مسئلہ چھیڑنے کی. باغ فدق کا تو کام ختم ہو چکا ہے. حضرت مائی صاحبہ گئی ہیں، انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کیسے باغ فدق کا چیزیں تقسیم کرتے تھے. آپ نے فرمایا وہ غریب غربا کو دیتے تھے, مسکینوں کو دیتے تھے, یتیموں کو دیتے تھے, قیدیوں کو دیتے تھے, مقروضوں کو دیتے تھے, رشتہ داروں کو دیتے تھے. تو آپ نے کہا کہ اگر وہی کام میں کروں تو پھر مائی صاحب نے کہا ٹھیک ہے, آپ واپس آ گئی, بات ختم ہو گئی. اتنی بات تھی جس کو انہوں نے اچھال کے. تو یہ وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا ہے, وہ گجرات کا ایک مراسی گیا نا وہاں پہ مدینہ شریف, اس نے کہا یار میں نے باغ فدق دیکھنا ہے. وہاں گیا, واپس آیا تو وہاں سے اس نے خط لکھا, اور یار ویسے مولوی ہمیں لڑا رہے ہیں, میں گیا ہوں خیبر میں باغ فدق کو دیکھا, وہاں تو ٹانڈے کھڑے ہیں, باغ فدق کا نام ہی کوئی نہیں, یہ ہمیں ابھی تک آرام نہیں کرنے دیتے باغ فدق. تو پیارے صاحبو, صوفیاء اکرام ایسے سایہ دار درخت ہیں جن کے سائے میں اپنے بھی آ کر بیٹھے ہیں, پرائے بھی آ کے بیٹھے ہیں, اور وہ اسلام لے کر گئے. تو شیخ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو کتاب مرتب کی ہے نا, آپ وہ ضرور پڑھیں, مدت فی القربہ. اب اس میں سے ہی علامہ طاہر القادری صاحب نے اور صداقت صاحب نے, اور انہوں نے وہ حدیثیں جو اکٹھی کی ہیں اس میں سے زیادہ لی ہیں. تو کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جنہوں نے آنکھ کھولی تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, اور آپ کی تجہیز و تکفین آپ کی گود میں ہوئی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی. اتنا لمبا عرصہ آپ ساتھ رہے ہیں اور علم کے شہر کے دروازہ ہیں, انہوں نے کوئی حدیث شریف ہی نہیں سنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تھوڑا عرصہ رہے ہیں, ہزاروں حدیثیں ہم نے سنی ہیں, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی نے تھوڑی سی حدیثیں سنی ہیں جو ہمیں سنائی جاتی ہیں. تو یہ پتہ چل جاتا ہے نا, تصب ہے نا, حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے دشمنی ہے نا, کہ جو علم کے شہر کے دروازہ ہیں اور آنکھ کھولنے سے اور آپ کی آنکھ بند ہونے تک آپ کے ساتھ رہیں, انہوں نے کوئی حدیث شریف بھی نہیں سنی ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھتیجے کو حدیثیں سنایا کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ اس کی راوی آپ نے نہیں بتا رہے. ان کا میں راوی نہیں بتاتا, اگر میں راوی بتاؤں گا تو پھر مجھے یہاں کوئی رہنے نہیں دے گا. کیوں کہ یہ وہ ان کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہیں. تو پیارے صاحب, اتنے عرصہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو گالی دی جاتی رہی ہیں. اب ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جی ان کو گالی نہیں دی جاتی تھی, اور موجود ہیں گالی کہ وہ کیسے تھے. تو 100 سال بنو امیہ نے حکومت کی ہے, 100 سال تک جتنے درسگاہیں تھیں, مدرس تھے, مساجد تھیں, خطیب تھے, وہ حضرت علی کرم اللہ یقین کے ساتھ دشمنی کرنے والے تھے. اس زمانے کی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں پھر کیسی حدیث آتی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی, کیونکہ وہ تو دشمن حکومت تھی امیہ. پھر بنو عباسیہ نے 150 سال حکومت کی ہے, انہوں نے بھی آپ کے اہل بیت کی دشمنی کی ہے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اگر دیکھنا ہو کہ مومن اور منافق میں فرق دیکھنا ہو تو علی ایمان کی کسوٹی ہے. ان کے سامنے علی کا نام لیا جائے تو چہرہ کھل اٹھے تو پتہ چلتا یہ مومن ہے, اور اگر مرجا جائے تو پتہ چلتا یہ منافق ہے. آج بھی آپ کسی عالم دین کے سامنے علی کا ذکر کریں گے تو دیکھیں کہ اس کا چہرہ مرجا گیا تو سمجھ لو یہ اندر سے منافق ہے, اور جس کا چہرہ کھل اٹھے سمجھ لیں کہ اس کی تقریر سننی چاہیے, یہ مومن ہے. تو بس میں چند ایک چیزیں آپ کو بتانا چاہتا تھا, یہ اور عام لوگ نہیں بتا سکتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اصحاب رسول مانتے ہیں, ان کو کاتب وحی بھی مانتے ہیں, ان کا احترام بھی کرتے ہیں, لیکن جہاں علی ہیں وہاں وہ تو نہیں ہے نا. اس لیے یہ جو موازنے اب شروع کیے, میں نے مولانا سردار احمد صاحب جو محدث اعظم پاکستان ہیں, جو شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں, ان کے پاس پڑھا ہے. وہاں پر محرم شریف میں ہر عشاء کی نماز کے بعد تقریریں شروع ہوتی تھیں. 3 علماء تقریریں کرتے تھے جو چوٹی کے ہوتے تھے پاکستان اور ہندوستان کے, مثلا مولانا عمر صاحب سانگلہ ہل والے اور آل مہار شریف والے, بڑے بڑے جید علماء آ کے آل بیت کی شان بیان کرتے تھے. کبھی ان کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ یہ اندر سے شیعہ ہے. مولانا سردار احمد صاحب وہاں پر تشریف فرماتے تھے, وہ بھی یہ خطبہ دیتے. تو آج کل اب ناسبی اور راسبی جو صحابہ اکرام کی تعریف کرے گا, ہم کہیں کہ یہ ناسبی ہے, یہ بات نہیں ہے.
نہ کوئی ناسبی ہے نہ کوئی رافضی ہے، دین عقیدہ وہی ہے جو پہلے والا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلون، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے اور پھر اس کے قریب کا زمانہ ہے، جہاں آپ کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے اور اہل بیت کی محبت ملتی ہے، اصحابہ اکرام کی محبت ملتی ہے، اور حضور غوث پاک کو ماننے والا ہے اندر سے، وہی ہمارا رہنما ہے۔ تو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں انتقال ہوا نوکوٹ میں، یہاں سے ان کی جسد اٹھا کر لے کے گئے تاجکستان، ملک کلاب صوبہ ختلان۔ تو 6 ماہ تک ان کی جسد انور ٹھیک رہا، خوشبوئیں آتی رہی، نماز جنازہ پڑھتے گئے۔ سائنس اس بات کو نہیں مانتی ہے کہ 1 ہفتہ تک میت باہر رہے تو خراب ہو جاتی ہے۔ میرے بڑے بھائی حضور پیر سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ، جن کے 26 لاکھ مرید تھے، جن کے پاس لوگ یہ ادرنگ والے اٹھا کر لاتے تھے، خوالی زدہ تو آپ دعا فرماتے وہ چلتے ہو جاتے، پاگل رسوں سے باندھے لاتے تھے، آپ بھونک مارتے وہ ٹھیک ہوتے تھے۔ تو ان کے انتقال پر ابابیلیں آئی ہیں، 3.5 گھنٹے وہ سلامی پیش کرتی رہی۔ یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، ان کے جو کرامتیں ہوتی ہیں، اسے ہماری ایمان کو مضبوطی ملتی ہے۔ تو انہی کی وجہ سے آج ہم دیکھنا، اب میں زیادہ بات نہیں کرتا۔